अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। 27 दिसंबर के हवाले से आज मैं बात करना चाहती हूँ कि वो दिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की 2 मरतबा मुंतखब वज़ीर आज़म और उम्मत मुस्लिमा की पहली खातून वज़ीर आज़म जो है उनको शाम के वक्त रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर जो है वो कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। नामालूम गोली आई, बम आया, धमाका हुआ, और जिस तरह से नामालूम गोलियां आती हैं कभी उसका पता नहीं चलता। ना लियाकत अली ख़ान की शहादत का पता चला, ना जो इंसाफ है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिला, ना ही इंसाफ जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मिला। बहुत सारे इस तरह के वाक़यात से पाकिस्तान की तारीख़ जो है वो भरी पड़ी है, जिसके ऊपर जितनी बात करेंगे मेरा ख़्याल है कि बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन बात किसी वक्त करेंगे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ क्या हुआ, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह को क्या क्या देखना पड़ा, इस पे भी हम किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन 27 दिसंबर है और चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा शहीद की जो बरसी है वो मनाती है गढ़ी खुदाबख्श में, इस दफ़ा उन्होंने फ़ैसला किया कि वो यहाँ मनाएंगे, यानी रावलपिंडी में मनाएंगे। रावलपिंडी से यूँ तो वैसे पीपल्स पार्टी की अपनी एक तारीख़ है, वो ये कहते हैं, उनको इस बात की तकलीफ़ है, वो इस बात का शिकवा करते हैं कि रावलपिंडी से उनको इंसाफ नहीं मिला। लेकिन अब बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि वो एक नई तहरीक, एक नए बयानिए के साथ जो है वो यहाँ से शुरू करेंगे। वो बयानिया क्या होगा, ज़ाहिर है उसके ऊपर बात हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन वो सवाल अपनी जगह पे बहुत अहम है और क्या उसका जवाब भी बिलावल भुट्टो लेने की कोशिश करेंगे, लेंगे, इंसाफ तलब करेंगे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को क्यों मारा गया, क्यों शहीद किया गया, क्या वजूहात थी, कौन था इसके पीछे, किसने मारा। ये वो सारी सूरत हाल है जिसको कि एड्रेस करने की ज़रूरत है। 2007 को हम भी यहीं इस्लामाबाद में थे और हम पे जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने उस वक्त पाबंदियां लगा रखी थी। 5 जो एंकर्स थे उनको 3 नवंबर की एमरजेंसी के साथ ही जो है वो पाबंदी सलासल, यानी कि उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई थी, वो टेलीविज़न पे नहीं आ सकते थे। ऑर्डर्स किए गए थे कि उनको उनके टेलीविज़न चैनल से जो है वो हटा दिया जाए। तो हम मौजूद यहीं पे थे, लेकिन ज़ाहिर है कि हम अपनी जो पेशावराना सहाफ़त है वो हम टेलीविज़न के हवाले से वो नहीं कर पा रहे थे, हमें नहीं करने दिया जा रहा था, लेकिन एक्टिवली बाकी चीज़ों पे रिपोर्टिंग हम कर रहे थे। ये वो दौर था जब 3 नवंबर की एमरजेंसी नाफिज हो चुकी हुई थी, जजेस जो थे वो घरों में नज़रबंद हो चुके हुए थे, एक कियोस्क की सी सिचुएशन थी पाकिस्तान के अंदर, वकला तहरीक चल रही थी और ख़ुद हम यानी सहाफ़ी जो थे वो भी, हमारी जो यूनियंस थी वो भी सड़कों के ऊपर थी। तो एक अजीब किसी सिचुएशन थी जिसमें तमाम इदारे जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे परेशान थे और उनको अपनी अपनी जगह पे जो है वो उनके ऊपर एक यलगार सी जो है वो हो रही थी। बहरहाल 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो लियाकत बाग पहुंची जलसे के लिए, और फिर जैसे ही हमने ये टिकर सिर्फ देखा कि वो लियाकत बाग के बाहर बम धमाके की इत्तला, पहले मुझे अच्छे से याद है कि ये टिकर चला, तो उसके फ़ौरन बाद कम से कम मैंने तो ये मुझे एहसास हो गया कि ये कोई बहुत ही ख़तरनाक ख़बर जो है वो आ सकती है, और वो ख़तरनाक ख़बर आ गई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है इस हमले में जानबर नहीं हो सकी। उससे पहले वो नाहिद ख़ान, मखदूम अमीन फ़हीम और सफदर अब्बासी के साथ जो है वो अपनी गाड़ी में निकली थी वहाँ पे, और पीछे उनकी जो गाड़ी थी उसमें शहरी रहमान साहिबा थी, इनकी अपनी गाड़ी में मोहतरमा की जो है वो आगे मखदूम अमीन फ़हीम थे और साथ में जो है वो नाहिद ख़ान साहिबा बैठी हुई थी, और वो चाह रही थी उस वक्त कि मियाँ नवाज शरीफ से बात करें जो कि रावलपिंडी में मौजूद थे। लेकिन ये उनको टेलीफोन भी जा चुका हुआ था और इसी दौरान में ये हमला हुआ और मोहतरमा जो है वो शहीद हो गई। ये तो ज़ाहिर है कि मालूम नहीं हो सकेगा कि किसने प्लान किया, क्यों किया। इस पे बड़ी इन्वेस्टिगेशंस भी हुई हैं, इस पे यूएन कमीशन भी आया, यूएन कमीशन ने कितने लोगों से बात की, किस किस ने इनकार किया। उस वक्त के जितने भी आला ओहदेदार थे उन्होंने इनकार किया कि हम इस पे बात करेंगे, और इस पे अपने उन्होंने बयानात देने से इनकार किया। लेकिन 26 दिसंबर 2012 को एक जो तहकीकाती रिपोर्ट है FIA की वो सामने आती है, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो साफ़ तौर पे ये कहा गया कि बहुत सरीहन जो गलतियाँ हैं
وہ محترمہ کے اس جلسے سے پہلے جو ہیں وہ کی گئی. مثلاً یہ کہ تمام ثبوت دھو دیے گئے. جس جگہ پہ بم دھماکہ ہوا اس جگہ کو فوری طور پہ اس دھماکے کے بعد دھو دیا گیا. کیا پاکستان کی 2 مرتبہ کی منتخب وزیر اعظم یا کسی بھی کوئی بھی شخص جو ہے وہ قتل ہو یا کوئی بھی دھماکہ ہو, کیا اس جگہ کو فوری طور پہ دھو دیا جاتا ہے؟ اس پہ بہت سے شواہد جو ہیں وہ غائب ہو گئے. مثلاً بہت ساری سمیں جو کہ اس وقت یوز ہوتی تھی خودکش بمبار کے حوالے سے کمیونیکیشن کے لیے, وہ تمام کی تمام بھی اس کے اندر جو ہے وہ ختم کر دی گئی. 2 ملزمان جو تھے اس رپورٹ کے مطابق ان کو ذمہ دار کہا گیا. اس میں ایک خرم شہزاد صاحب تھے اور دوسرے سعود عزیز, جن پہ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ان سے صریحاً جو ہے وہ غلطیاں ہوئی تھی کیونکہ محترمہ کو پراپر سیکیورٹی جو ہے نہیں دی گئی تھی. جو لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ محترمہ کے قتل کے ذمہ دار فلاں تھے, ڈھمکاں تھے, خاص کر کے ان کے خاندان کی طرف اشارے ہوتے ہیں, کیا سیکیورٹی جو تھی وہ کسی ریاست کی ذمہ داری نہیں تھی؟ اور جبکہ ایسی صورتحال میں کہ محترمہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سے بات چیت کر کے پاکستان واپس آ رہی تھیں اور ان کی ذمہ داری, اور اس وقت ان کو طالبان کی بھی تھریٹس تھیں, مختلف لوگوں کی تھریٹس تھیں, تو کیا ان کو سیکیورٹی نہیں دی جانی چاہیے تھی؟ تو یہ ایک سوال جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی طرح سے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ دونوں جو پولیس افسران ہیں ان کی طرف سے ایک لاپرواہی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے, اور سازش کا جو حصہ وہ ہے وہ دونوں افسران وہ بنتے ہیں اور جان بوجھ کر جو ہے وہ ملوث ہوئے. یہ FIA کی تحقیقاتی رپورٹ ہے اور اس کے اوپر ہم بڑی ڈیٹیل میں کئی مرتبہ جو ہے وہ بات کر چکے ہیں. اسی طرح سے جو سعود عزیز صاحب ہیں انہوں نے محترمہ کی جو سیکیورٹی ہے وہ پہلے سے ہٹا لی, یہ بھی رپورٹ میں کہا گیا. اسی طرح سے یہ بھی بتایا گیا کہ جو ریاست ہے یا اسٹیٹ ہے اس نے محترمہ کو جو دینی تھی سیکیورٹی وہ ان کو نہیں دی گئی, ان کے جو فرائض تھے اس میں بھی غفلت انہوں نے بتائی. اور پھر اس طرح سے یہ بھی بتایا گیا کہ سیکیورٹی ہٹ جانے اور حملہ آور جو ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے قریب پہنچ سکیں, یہ بھی ایک یقینی اس سچویشن کو اس پورے ماحول نے بنا دیا. رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا اس وقت کہ جگہ دھونے اور پوسٹ مارٹم جو نہ کرانے کا فیصلہ تھا وہ بھی انہی دونوں پولیس افسران نے کیا. پھر جو FIA کی پوری تحقیقات ہے وہ پولیس افسران کے گرد گھومتی ہے. اصل قاتلوں تک پولیس نہیں پہنچ سکی کیونکہ وہ جگہ جو ہے وہ شواہد جو ہیں وہ دھو دیے گئے. یہ جو صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے انویسٹیگیشن وہ کس حد تک آگے بڑھی اس کو بھی ایڈریس کیا گیا. پھر معاملہ جو ہے وہ سعود عزیز سے آگے کیوں نہیں گیا, یعنی سعود عزیز نے اگر وہاں پہ جگہ دھوئی تو کس کے کہنے پہ دھوئی, سیکیورٹی اگر محترمہ کو نہیں پراپر ملی تو کس کے کہنے پہ نہیں ملی. پھر اسی رپورٹ میں آگے جا کے یہ بھی کہا گیا کہ مختلف ٹیمیں جو تھیں محترمہ کے قتل کے حوالے سے وہ جگہ جگہ پہ ڈپیوٹیڈ تھیں, یعنی اگر وہ وہاں سے بچ جاتی تو وہ کہیں اور آگے جا کے ان کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا. اس قدر مضبوط پلان تھا محترمہ کے مارے جانے کا, تو یہ اطلاع کیوں نہیں ہو سکی اس وقت کہ محترمہ کو لوگ جو ہیں وہ اتنے آزادانہ ان کے قاتل جو ہیں وہ گھوم رہے تھے. جو کمیشن ہے اس نے UN کمیشن اقوام متحدہ کا جس پہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ان کے ذریعے سے انویسٹیگیشن کی جانی ہے, انہوں نے 11 نکات جو ہیں وہ دیے تھے, اشارے دیے تھے رادر, مگر اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. اور پرویز مشرف نے جو اجلاس بلایا تھا اس میں سیکرٹری داخلہ جو تھے بریگیڈیئر چیمہ, انہوں نے بتایا کہ وہ سازش جو ہے وہ تیار کی گئی ہے وغیرہ. یہ ایک بہت اس طرح کی جو سچویشن ہے وہ اس میں اس رپورٹ کے اندر مینشن کی گئی, اور پھر UN کے کمیشن نے 2 بہت اعلیٰ با اختیار لوگوں کو انٹیروگیٹ کرنے کی بھی کوشش کی مگر وہ بھی نہیں ہو سکا. بہرحال 11 اگست 2018 کو جو ہے وہ فیصلہ آیا جس میں سعود عزیز اور خرم شہزاد کو جو سزائیں دی گئی تھی اور پرویز مشرف البتہ جو ہیں وہ اشتہاری قرار پائے. اور اس میں جو کچھ لوگ گرفتار تھے آلریڈی جن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا تھا ان کو بھی شک کا جو فائدہ ہے وہ ملا. یہ سوال صرف اتنا سادہ سوال نہیں ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے پرویز مشرف اشتہاری تھے یا کیا. یہ ساری جو انویسٹیگیشن ہے اس کا رخ بڑا نیرو ہو جاتا ہے وہاں پہ جہاں پہ لوگوں کو انٹیروگیٹ نہیں کیا گیا.
جہاں پہ لوگوں کو پوچھ تاچھ نہیں کی گئی کہ یہ احکامات کہاں سے آئے، ان کو سیکیورٹی کس طرح کس نے ہٹائی، ان کو جو کیوں علم نہیں ہو سکا کہ کہاں کہاں لوگ جو تھے وہ ڈپیوٹیڈ تھے، کیا اس کے پیچھے کوئی سازش تھی اور وہ سازش کس نے تیار کی، اس کے پیچھے پس پردہ محرکات کیا تھے۔ تھوڑا سا آپ کو بتا دیں کہ جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی اور NRO وغیرہ ہو رہا تھا تو اس میں یہ بات اب ایک حقائق کی طرح ہے، یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ طے پا رہا تھا کہ اگر محترمہ وزیر اعظم بنتی ہیں جن کے امکانات بہت زیادہ تھے، تو پھر اس میں آپ جو صدر پاکستان رہیں گے وہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف رہیں گے۔ لیکن جب محترمہ پاکستان واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ صورتحال بالکل مختلف ہے اور لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ جنرل مشرف کے خلاف ہے، لہٰذا وہ اس بات کو نہیں ماننا چاہتے تھے، اور ویسے بھی چونکہ ان کے آنے پہ پابندی تھی تو وہ انہوں نے پابندی کو بھی ایک طرح سے ختم کرنے کے لیے بات چیت کی تھی۔ کیوں یہ ساری وجوہات جو ہیں، سارے اشارے جو ہیں اس طرف جاتے رہے، اور جو اس وقت کی حکومت تھی یعنی جنرل مشرف کی حکومت تھی وہ کیوں ان سارے جوابات سے پرہیز کرتی رہی یا جوابات نہیں دیتی رہی؟ بہرحال کبھی نہ کبھی تو سچ جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور ہمیشہ کی طرح تاریخ کے جو اوراق ہیں وہی سچ جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا بڑا سانحہ تھا جس نے کہ پاکستان کی جو مین لیڈرشپ تھی اس کو بالکل سرے سے غائب کر دیا۔ نواز شریف صاحب ضرور رہے، اس کے بعد وہ الیکشن بھی بعد میں جیتے، لیکن جو ایک ہم آہنگی ان دونوں کے درمیان تھی، اور اگر وزیر اعظم بے نظیر بھٹو بن جاتی اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے تو پاکستان کی صورتحال مختلف ہو سکتی تھی۔ لیکن بہرحال یہ ایک ایسی سازش ہے جس کے اوپر شاید تاریخ سے ہی پردہ جو ہے وہ اٹھایا جا سکے گا۔ لیکن آج بھی محترمہ بے نظیر بھٹو جن کا کہ خون ناحق ہوا، وہ آج بھی انصاف کی طلبگار ہیں، اور ان کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا یہ اب اس کا فیصلہ تاریخ پہ چھوڑتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اپنے اس YouTube چینل پہ۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔